دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما آپ تمام نوجوان قابل صد مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے فتنوں سے، جھمیلوں سے اور دنیا کی ٹینشنوں سے آزاد کر کے اس مقدس چار دیواری میں لا کے بٹھا دیا ہے۔ اس وقت چار دیواری سے باہر جو حالات ہیں وہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا کیا جانے کہ باہر کیا لو چل رہی ہے، گرم ہوائیں ہیں، کیسی تپش اور دھوپ ہے، اور گرمی کا درجہ حرارت کیا ہے وہ نہیں جان سکتا، اس لیے کہ وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اس دور کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ جن کو جوانی کی اس عمر کے، جوانی کے اس اہم حصے کو باہر اس مقدس چار دیواری میں لگانے کی سعادت۔ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی جو دورانیہ ہے وہ 15 سے لے کے 40 تک ہے۔ لسی میں جیسے مکھن ہوتا ہے نا، اور دودھ پر جیسے ملائی ہوتی ہے، بالکل اس طرح سے زندگی کی ساری کریم، مکھن، ملائی، بالائی، وہ یہ 15 سے 40 سال تک کی عمر ہے۔ اس کو جوانی کہتے ہیں، اس دورانیے کو جوانی کہتے ہیں۔ اور زندگی کا سب سے قیمتی وقت یہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس قیمتی وقت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑے بڑے انعامات تیار کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ اس آیت کا پورا مصداق ہوتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس آیت کا پورا مصداق ہوتے ہیں وہ طلباء جو اپنی عمر کے اس حصے کو مدرسے کی چار دیواریوں میں، دین کے ماحول میں، تبلیغ کے ماحول میں، علم کے ماحول میں، نیکی کے ماحول میں گزارتے ہیں۔ باہر کا حال تو اس وقت کیا کہیں، یہ ہو گیا ہے کہ اب پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ جی باہر بڑی بے حیائی ہے، بڑی بے پردگی ہے، پہلے یوں کہا کرتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں بھائی باہر بڑی بے پردگی ہے، نظروں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اب پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اب کہتے ہیں آج ہی ایک نوجوان آیا، سرگودا میں کوئی یونیورسٹی ہے وہاں پڑھتا ہے، 2 ساتھی آئے، کہنے کہ جی دعا کریں، ہم جہاں پڑھتے ہیں وہاں دہریت کا ماحول بہت زیادہ ہے، دعا کریں ایمان بچ جائے۔ پہلے کہا کرتے تھے دعا کریں نظروں کی حفاظت ہو، اب کہتے ہیں دعا کریں کہ کہیں ہم بھی نہ اللہ کا انکار کر بیٹھیں۔ اور یہ صرف پنجاب نہیں، KP کے تک کے علاقوں میں یہ حال ہو گیا ہے کہ دھڑا دھڑ نوجوان دہریے ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے، شکر کریں، اس نعمت کی قدر کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ شدید دھوپ میں سایہ مل جائے تو بڑی دل میں اس کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ ہم لوگ جا رہے تھے مزدلفہ سے منا کی طرف رمی جمار کے لیے، تو راستے میں دھوپ ایسی کہ توبہ کچھ نہ پوچھے، اور وہاں جا کے قدر آئی کہ سایہ کیا ہوتا ہے، چونکہ وہاں درخت ہوتے نہیں ہیں، وہاں جا کے قدر ہوئی کہ سایہ کیا ہوتا ہے۔ یقین جانیے کوئی آدمی جا رہا ہے تو دل کرتا تھا اس کے سائے پہ تھوڑی دیر پاؤں رکھوں، کوئی گاڑی گزر گئی دل کرتا تھا تھوڑی دیر ٹھہر جاتی تو اس کے سائے میں تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے، سایہ۔ اس لیے ہمارے نبی نے قیامت کے دن سائے کو بطور نعمت کے فرمایا ہے، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سایہ دیں گے، اپنا سایہ، عرش کا سایہ دیں گے، جبکہ اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ یہ جو مدارس ہیں یہ
سائبان ہیں، یہ سائے ہیں جو باہر الحاد کی تپش ہے اور فحش اور بے حیائی اور بدکاری کی جو حرارت اور تپش ہے نا، یہ اس سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن عام طور سے اس ماحول میں رہنے والے اس کے قدردان نہیں ہوتے، عام طور سے اس ماحول میں رہنے والے اس کے قدردان نہیں ہوتے۔ دو طریقے سے ناقدری کرتے ہیں۔ کتنے طریقے سے؟ دو طریقے سے۔ ایک تو اس طریقے سے کہ باہر والوں کو دیکھتے ہیں، واہ کیا مزے ہیں اور ہم تو پتہ نہیں کیوں پھنس گئے یہاں، یہ ناقدری ہے۔ کبھی باہر کے لوگوں کو للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں، یہ یہاں کی ناقدری ہو جائے گی، اللہ کان سے پکڑ کے باہر پھینک دیں گے۔ جب باہر جائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہائے اندر اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو دفعہ ہرگز نون تاکید ثقیلہ، یہ دو نون ہیں، ہرگز جن کو ہم نے دنیا دے رکھی ہے، دنیا کی زیب و زینت دے رکھی ہے، ان کو آنکھ بھر کے نہ دیکھنا، ہرگز ان کو آنکھ بھر کے نہ دیکھنا، ولا تمدن، ہرگز نہ دیکھنا۔ ایک تو اس طریقے سے ہم ناقدری کرتے ہیں، اس لیے کبھی بھی باہر کی دنیا اور زیب و زینت اور گاڑیاں اور بڑے بڑے موبائل اور نوجوانوں کا بائک پہ ہونا اور فراٹے بھرتے ہوئے ادھر جانا ادھر جانا کبھی بھی، اور نوجوان لڑکوں کا ٹائیاں باندھ کے پینٹیں پہن کے فائل ہاتھ میں لے کے کالجوں کی طرف جاتا ہوا دیکھنا، کبھی بھی ان کو للچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھیں۔ یہ بیچارے سب خسارے میں، یہ سب خطرے میں ہیں، پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے۔ ایک تو ہم اس ماحول کی اس طرح سے ناقدری کرتے ہیں، اور دوسرا یوں ناقدری کرتے ہیں کہ ہم اس مقدس ماحول میں رہتے ہوئے بھی گناہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے ماحول سے نکال کے ہمیں یہاں بٹھا دیا، ہم کہتے ہیں ہم تو گندے ہیں لہٰذا ہم نے یہاں بھی گندے کام کرنے ہیں، آپ چاہے ہمیں بیت اللہ کے اندر بٹھا دیں پھر بھی ہم نے کرنے ہیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ مسجد میں رہتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں، سارا دن قرآن، سارا دن بخاری، سارا دن قدوری، سارا دن کنز الدقائق، سارا دن صرف اور نحو کی گردانیں، سارا دن قرآن پاک کی دہرائی، اور پھر غیبت بھی کر رہے ہیں، بدنگاہی بھی کر رہے ہیں، دوستیاں اور یاریاں بھی لگا رہے ہیں، اور استادوں کی غیبتیں بھی کر رہے ہیں، استادوں کے بارے میں دل کو خراب بھی کیے ہوئے ہیں۔ یہ ناقدری ہے۔ اس لیے اب تمام بچوں سے میری یہ دست بستہ درخواست ہے، اس نعمت کی ناقدری نہ کرنا، ورنہ اللہ محروم کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محرومی کے دو طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس ماحول والوں کو محروم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھائی کے زمانے میں ہی کان سے پکڑ کے بھیج دیتے ہیں باہر، پھر وہ بیچارہ ساری زندگی ذلیل ہوتا ہے اور دھکے کھاتا ہے۔ ایک طریقہ محرومی کا یہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے دیتا ہے، پڑھ لے، فارغ ہو رہے، یہاں تک کہ فارغ ہو جاتا ہے۔ جب فارغ ہو جاتا ہے پھر اللہ کہتے ہیں اب دوبارہ نہیں آنا یہاں، اللہ اس کو چھٹی کرا دیتا ہے۔ ہم نے خود ایسے علماء دیکھے کہ جن کی داڑیاں صاف، سر ننگے، نمازیں غائب، فرض نمازیں غائب ہیں، عالم باقاعدہ دور حدیث کے ساتھ پڑے ہوئے عالم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لہجہ دیکھیں کیسا ہے اللہ کا، لہجہ دیکھیں، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے ناشکری کی نا تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ لشدید، شدید کہنا بھی کافی تھا، لشدید، اور ان اور عذابی میں عذاب کی اضافت یا کی طرف، اضافت جو ہوتی ہے وہ مضاف کی تفخیم اور تعظیم کے لیے اللہ آتی ہے۔ ان عذابی لشدید، پھر میں وہ حشر کروں گا، یاد رکھو گے تم اگر تم نے ناشکری کی۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، فراغت کے بعد پھر وہ طلبہ روتے ہی رہتے ہیں بیچارے، دھکے کھاتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، ذلیل ہوتے رہتے ہیں، نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں جو طلبہ گناہ کرتے ہیں وہ نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں۔
ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ طالب علمی کا زمانہ ایسے ہے جیسے ماں کا پیٹ، طالب علمی کا زمانہ ایسے ہے جیسے ماں کا پیٹ۔ وہ فرماتے تھے طالب علمی کے زمانے میں جو طالب علم اپنے اندر کوئی برائی پیدا کر لے گا اور اس کو نہیں نکالے گا، فراغت کے بعد اگر یہ اس کی برائی بیج جتنی بھی تھی نا، بیج جتنی بھی تھی اتنی سی تھی، فراغت کے بعد یہ اس کی برائی درخت بن جائے گی۔ اور پڑھائی کے زمانے میں اگر کسی نے اپنے اندر کوئی خیر پیدا کر لی، چاہے وہ خیر بیج جتنی ہو، فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ اس بیج جتنی خیر کو درخت کی شکل عطا فرماتا۔ جتنے ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیے، ان سب کا طالب علمی کا زمانہ پاکیزہ ہے۔ ان میں سے کوئی بھی وہ نہیں جس نے استادوں کی نافرمانیاں کی، ان میں سے کوئی وہ نہیں جس نے استادوں کی غیبتیں کی، ان میں سے کوئی وہ نہیں جس نے دوستیاں یاریاں لگائیں، ان میں سے کوئی وہ نہیں جس نے لڑکوں سے تعلق بنا لیا اور خوبصورت چہروں کو دیکھنے کا وہ عادی بن گیا۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ان میں سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے پورا پڑھائی کا زمانہ پوری پارسائی اور پاک دامنی اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے، اور یقیناً چاہتے ہیں، آپ کے ماں باپ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں، آپ کے ماں باپ نے آپ کو صرف نرا درس نظامی سے فارغ شدہ عالم بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو اللہ والا بھی بنانے کے لیے بھیجا ہے، عالم بھی بنانے کے لیے بھیجا ہے اور اللہ والا بنانے کے لیے بھی بھیجا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عالم میں ربانی بھی بنیں، اللہ والے بھی بنیں، تو اس کے لیے اس ماحول کی قدر کریں اور اس ماحول میں اپنے اوقات کو صحیح گزاریں، پرہیزگاری کے ساتھ، ادب آداب کے ساتھ، بڑوں کی اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں اور آپ کی زندگی پاک صاف ہو کر آپ تقوی سے مزین ہو جائیں، تو آپ دو کام کریں۔ ان میں سے ایک اپنی نظر کو کنٹرول کر لیں اور دوسرا اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں۔ بس ان دو چیزوں کو جو کنٹرول کر لے گا، اس کا سارا جسم گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ انسان گناہوں میں بہت زیادہ آگے بعد میں نکلتا ہے، پہلے اس کے یہ دو اعضاء خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو آدمی دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، ایک وہ جو دو جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان، ایک وہ جو دو رانوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ایک نسخہ دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ اے نبی، ایمان والوں سے کہیں کہ نظروں کو جھکا کے رکھو اور شرمگاہوں کو بچاؤ۔ یہ جو اور شرمگاہوں کو بچانے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کو یغضوا من ابصارہم کے متصل بات ذکر کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ شرمگاہ بعد میں خراب ہوتی ہے، نظر پہلے خراب ہوتی ہے۔ عام طور سے نوجوان بچوں کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، باہر تو یہی حال ہے۔ اللہ کرے مدرسوں والے بچے رہیں۔ شرمگاہ کو بچانا ہے تو نظر کو بچاؤ۔ جس دن شرمگاہ سے گناہ کرنے کی طرف میلان ہوا، سمجھ جائیں اس دن نگاہ بھٹکی ہے، پکی بات ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہ کروا دیتا ہے۔ حالانکہ اس موقع پہ چاہیے کہ اگر یہ اتنا بڑا جرم کرنے کی طرف طبیعت جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے نگاہ بھٹکی ہے۔ جب نگاہ بھٹکی تو اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ مجھے غلطی ہو گئی، معاف کر دے، اب میں نہیں کروں گا۔ سچی توبہ کر لیں گے تو میلان ختم ہو جائے گا، گناہ کا ارادہ ہی ملتوی ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سارے نوجوانوں سے درخواست ہے، نظر اور زبان پہ کنٹرول کریں۔ ہمارے نبی کی نظر بھی کنٹرول میں رہتی تھی، زبان بھی کنٹرول میں رہتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے طویل الصمت، آپ لمبا خاموش رہتے تھے، بولتے ہی نہیں تھے، معمولی سا بولتے تھے۔ اور نظر کے بارے میں آتا ہے خافضت طرف، آپ کی نظر جھکی رہتی تھی، خافضت طرف، سبحان اللہ۔ جل نظرہ الملاحظہ، حدیث میں آتا ہے زیادہ سے زیادہ
آپ جو دیکھتے تھے تو وہ انداز آنکھیں کھول کے دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، سر اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا. جل نظرہ الملاحظہ، آپ اکثر دیکھنے کا انداز آپ کا ملاحظہ ہوتا تھا. ملاحظہ کسے کہتے ہیں؟ ملاحظہ کہتے ہیں، دیکھیے ادھر، ملاحظہ کہتے ہیں ادھر سے دیکھنا، بھووں کی طرف سے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گردن تو نہ اٹھائے، گردن تو جھکی رہے، صرف اپنی آنکھ کے تارے کو اوپر لے جائے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ملاحظہ. آپ کو دیکھنا بھی ہوتا تھا تو آپ گردن نہیں اٹھاتے تھے، گردن تو جھکی ہی رہتی تھی، صرف نظر کو یوں اٹھاتے تھے پھر نیچے کر لیتے تھے. ٹکا کے نہیں دیکھتے تھے کسی بھی چیز کو، کسی کو بھی نہیں دیکھتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ملا کے نہیں دیکھتے تھے. یہ ہمارے نبی کی عادت شریفہ تھی. نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، آپ اوپر کم دیکھتے تھے، نیچے زیادہ دیکھتے تھے. اس کی آپ عادت ڈالیں، نظر نیچے رہے. جس کی نظر نیچے ہے وہ سنت پہ چل رہا ہے. کس پہ چل رہا ہے سب بتائیے. عام طور سے مدرسوں میں اگر کوئی طالب علم نظر جھکا کے چلنے لگ جائے تو سارے طلباء اس بیچارے کا وہ حشر کرتے ہیں صوفی کہہ کے، لو بھائی صوفی، لو بھائی صوفی، صوفی آ گیا، صوفی آ گیا. وہ حشر کرتے ہیں اس مسکین کا کہ وہ کہتا ہے پھر اس سے تو میں کالج میں بہتر تھا. بے دین تانے دیں تو برداشت کرنا آسان ہے، اپنے ہی دیندار تانے دیں تو پھر برا لگتا ہے، بھاری ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا. آپ سارے نظر کو نیچے رکھنے کی مشق کریں اور زبان کو بند رکھنے کی مشق کریں. طالب علم میں من جملہ اور بیماریوں کے ایک بیماری ہوتی ہے زیادہ بولنے کی. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے طلباء کو سلسل کلام کی بیماری ہوتی ہے. کہتے سلسل بول، کہتے سلسل کلام، چاہے نہ چاہے بول نکل رہے ہیں، بس الفاظ نکلے جا رہے ہیں، نکلے. بھائی خاموش بھی ہو جا میرے پیارے، کبھی خاموش بھی ہو جایا کرو یار. ہمارے نبی طویل الکلام نہیں تھے، طویل السمت تھے. لا یتکلم فی غیر حاجت، ضرورت سے زیادہ آپ بات نہیں کرتے تھے. کلامہ فصل، کلامہ فصل، آپ کی بات ڈنکے کی چوٹ، فیصلہ کن ہوتی تھی. لا فضول ولا تقصیر، نہ کلام ایسا ہوتا تھا کہ جس میں کچھ الفاظ اضافی ہوں، نہ کلام ایسا ہوتا تھا کہ اتنا چھوٹا کہ سمجھ ہی نہ آئے. ایسا کلام. یہ ساری چیزیں سنت ہیں. اب ہم ٹوپی کو سنت سمجھتے ہیں. اگر کوئی طالب علم مدرسے میں ننگے سر پھر رہا ہو تو آپ سارے اس کو ٹوکیں گے نہیں ٹوکیں گے؟ بتائیے، بولیے. مثلا استاد نہیں ہے، تکرار کے دن چل رہے ہیں، امتحان میں تکرار کے دن وہ استاد تو ٹوکے گا، استاد ہے نہیں. سارا دن تکرار کے 3 دن چل رہے ہیں، امتحان سے پہلے تکرار کے 3 دن ہوتے ہیں نا، تکرار کے دن چل رہے ہیں، استاد ہے ہی نہیں. ایک آدمی سارا دن ننگے سر پھر رہا ہے، ایک طالب علم مدرسے کا. اچھا لگے گا آپ سب کو؟ اچھا لگے گا؟ برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کس کس کو برا لگے گا؟ سب کو لگے گا. بھائی تو مدرسے کا طالب علم ہے، بازاری آدمی ہے، ایسے ننگے سر پھر رہا ہے. اللہ کے بندے طالب علم بن کے رہو یار، ٹوپی تو پہنو کم از کم. تو یہ سنت ہے نا. اس کے ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اس کو کوئی چھوڑتے تو ہمیں برا لگتا ہے کہ یار یہ ایسے یہ ننگے سر کیوں ہے. اسی طرح ہمیں طویل السمت ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے، اس کا بھی عادی ہونا چاہیے. خافض طرف، نگاہ نیچی، اس کا بھی عادی ہونا چاہیے. یہ بھی سنت ہے. مسواک بھی سنت ہے، ٹوپی بھی سنت ہے، داڑھی بھی سنت ہے. یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، اس پہ بھی ہمیں عمل کرنا ہے. اگر یہ 2 چیزیں خافض طرف اور طویل السمت، ان 2 چیزوں کو کوئی عمل میں لے آئے تو اس کے لیے سارے گناہوں سے بچنا اور متقی بننا بہت آسان ہو جائے گا، بلکہ متقی ہو جائے گا. تو آپ سارے بچے متقی بننے کی نیت کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. عالم بنے لیکن ساتھ متقی بھی بنے. غیر متقی عالم سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، پتہ ہے آپ کو؟ غیر متقی عالم ہوگا پورا لیکن ہوگا غیر متقی، سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب ایک آدمی اوروں کو نصیحت کرتا تھا، اوروں کو دین کی دعوت دیتا تھا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور وہ جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس کی آنتیں نکل کے باہر آ جائیں گی اور وہ آنتوں کے گرد یوں گھومے گا اور اس کی اتنی بدبو ہوگی کہ سارے جہنم والے پریشان ہو جائیں گے، تو کہاں سے آ گیا مصیبت. جب قریب آئیں گے اور دیکھیں گے، ارے الم تک تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، اب وہ نہیں ہے جو ہمیں تبلیغ کرتے تھے، اب ہمارے سامنے بیانات کرتے تھے، اب وہ نہیں.
جو نیکی کی نصیحت کرتے تھے تو وہ کہے گا ہاں کنت آمر بالمعروف ولا آتی ہی، میں کہتا تھا کرتا نہیں تھا۔ اس لیے متقی بننا ضروری ہے، عالم بننا فرض کفایہ، متقی بننا فرض عین۔ اس لیے عالم کے ساتھ متقی ضرور بنے۔ تقوی اور علم کا بہت گہرا جوڑ ہے۔ ہمارے سارے اکابر تقوی کے پہاڑ تھے، علم کے ساتھ ساتھ تقوی کے پہاڑ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں نے ایک دفعہ بھی غیبت نہیں کی۔ ہمارے مولانا نذر الرحمان صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے جب سے غیبت کی وعید سنی ہے آج تک نہ غیبت کی ہے نہ سنی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے یہ؟ جب سے غیبت کی وعید سنی ہے آج تک نہ کی ہے نہ سنی ہے۔ اور اس سے بھی آگے کے درجے کی بات ہمارے مولانا جمشید صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی دنیا کو آگے اور دین کو پیچھے نہیں کیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کے ریکارڈ ہیں۔ اللہ کرے آپ سارے ایسے ہوں، ہم بھی ایسے ہوں، آپ بھی ایسے ہوں، اس پر ملے گی جنت۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا، آگے کیا ہے؟ یعلمون ہے، جزاء بما كانوا يعلمون۔ ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی ہے؟ ہاں نہ تو کرو یار، جزاء بما كانوا يعلمون، ایسے ہی ہے؟ ایسے نہیں ہے، یعلمون نہیں ہے، جزاء بما كانوا يعملون، عمل کرتے تھے اس کا یہ صلہ ہے۔ علم کا صلہ نہیں ہے، یہ عمل کا صلہ ہے۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو عالم بنے لیکن ساتھ ساتھ عمل والے بھی بنے۔ عامل اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کل عامل کا لفظ بولا جاتا ہے جھاڑ پھونک والے پہ، اس لیے کہہ رہا ہوں عالم بھی بنے اور ساتھ ساتھ عمل والے بھی بنے، متقی بھی بنے، پرہیزگار بھی بنے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو گناہوں سے بچیں گے، نظروں کی حفاظت کریں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، غیبت سے بچیں گے، نگاہوں کو نیچے رکھنے کی مشق کریں گے، زبان کو خاموش رکھنے کی مشق کریں گے، اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ با ادب جو ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ استادوں کا ادب، ادارے کا ادب، طلباء کا اور کتابوں کا ادب، تپائی کا ادب، کاغذ اور قلم کا ادب، اللہ ایسوں کے علم میں برکت دیتا ہے۔ جو ادب کرتے ہیں ایسوں کے علم میں اللہ برکت دیتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی، ختم نبوت کے احرار کے بزرگوں میں سے، بڑوں میں سے تھے، سید طالع شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے۔ تو پاکستان کے آرمی کے ایک جنرل تھے، وہ کوئی میٹنگ تھی وہاں یہ آئے ہوئے تھے، تو یہ بھی تھے سارے تھے، پاکستان کے امن کے حوالے سے کوئی میٹنگ تھی۔ جب نکلنے لگے تو جنرل صاحب نے آگے بڑھ کر قاضی صاحب کی جوتی سیدھی کر لی، قاضی احسان احمد صاحب کی۔ جب جوتی سیدھی کی تو قاضی صاحب مسکرانے لگے، تو جنرل صاحب نے کہا قاضی صاحب مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے ہاں استاد کی بات یاد آ گئی۔ کہا کیا؟ کہا استاد نے کہا تھا احسان احمد تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، اللہ بادشاہوں سے تیری جوتی سیدھی کرائے۔ جنرل بادشاہ ہوتا ہے نا، اللہ بادشاہوں سے تیری جوتی سیدھی کرائے۔ تو آج اللہ نے آپ سے جوتی سیدھی کرائی ہے، مجھے استاد کی دعا یاد آ گئی۔ استادوں کی دعائیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ ادب ادب ادب۔ بہت سے طلباء غبی با ادب پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے، اور بہت سے طلباء ذہین ترین بے ادب محروم ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ با ادب بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، اور اپنے علم پہ خوب محنت کریں۔ سرسری علم نہ پڑھیں، خوب راسخ عالم بنے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ہاں نہ تو کرو۔ سو گئے کہ آپ کو جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ ساری باتیں ذہن میں ہیں کہ نہیں؟ کریں گے عمل انشاءاللہ کہ نہیں؟ اور ان تمام صفات کو پیدا کرنے کے لیے چند اعمال ہیں جو آپ کو عرض کرتے ہیں، آپ اس کا اہتمام کیا کریں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ایک روزانہ انفرادی دعوت دیا کریں، انفرادی دعوت 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا سہولت سے دے سکیں، انفرادی دعوت۔ کبھی کسی سے دین کی بات کر لیں، کبھی کسی سے، اور بات کرنے میں
آخرت، جہنم، جنت، اللہ کی عظمت، کبریائی، یہ بیان کریں۔ ایک کام تو یہ کریں۔ دوسرا کام، روزانہ کچھ دیر اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ کو یاد کریں۔ ہمارے بزرگوں نے اللہ کو بہت یاد کیا ہے، ہم اللہ کو یاد کرتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا تو تکرار بھی ذکر ہے۔ بھئی تکرار ذکر نہیں، تکرار ذکر کے حکم میں ہے۔ حقیقی ذکر تو کرنا چاہیے نا، تکرار ذکر نہیں، تکرار ذکر کے حکم میں ہے۔ تکرار پر اجر ملے گا ذکر والا، لیکن ذکر تو ذکر ہے نا۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا قرآن کا ختم کرنے کے حکم میں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ یاسین شریف پڑھنا 10 ختم کرنے کے برابر ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ اب آپ سورہ یاسین کا ایک حصہ تراویح میں پڑھ لیں 30 دن میں، اور آپ کہیں گے جی میں نے تو ایک ختم کر لیا، چونکہ عشر پہ ایک ختم ملے گا، پوری یاسین پہ تو 10 ختم کا اجر ملے گا۔ تو اجر الگ چیز ہوتی ہے، حقیقی عمل کرنا الگ چیز ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کریں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کیا طلبہ اس سے مستثنی ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کیا طلبہ اس سے مستثنی ہے؟ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، کیسے ہم مستثنی ہیں؟ ہمیں بھی تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر کون سا کریں؟ اگر کسی شیخ سے آپ نے بیعت کر لی ہے تو ان سے ذکر جو انہوں نے بتایا وہ کریں، فضائل اعمال میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ اور اگر کسی شیخ سے بیعت نہیں ہے تو میں آپ کو ایک ذکر کا طریقہ بتاتا ہوں، ویسے کر لیا کریں، آپ کو مزہ آئے گا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کے بیٹھ جائیں اور اپنے دل پر توجہ رکھیں۔ دل ہے بائیں طرف توجہ رکھیں۔ کیا توجہ کریں؟ یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ اللہ اللہ زبان سے نہیں کہنا، صرف خیال کرنا ہے کہ دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل منور ہو رہا ہے اور دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ بس 15 منٹ، 20 منٹ صبح، 15-20 منٹ شام، یہ ذکر آپ کر لیا کریں۔ اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے ذکر لسانی جو لسان سے کیا جائے، ایک ہے ذکر قلبی جو قلب سے کیا جائے۔ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان نہیں کہہ رہی، دل کہہ رہا ہے۔ اور جو ذکر قلبی ہے اس کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے خیر الذکر الخفی، سب سے بہتر ذکر وہ ہے جو قلبی ہو، اور اس کا اجر 70 گنا زیادہ ہے زبانی ذکر سے۔ اور اگر آپ 20 منٹ نہیں نکال سکتے ہیں صبح شام تو ایسے کریں کہ نماز تو پڑھتے ہیں نا، اذان بھی ہوتی ہے، اذان کے بعد کوئی سبق نہیں ہوتا، کوئی تکرار نہیں ہوتا، اذان سنتے ہی وضو کر کے جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں، جب تک نماز کھڑی ہو 5 منٹ 7 منٹ 6 منٹ بیٹھ کے مراقبہ کریں، آنکھیں بند، سر جھکا ہوا، دل پہ توجہ، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس توجہ سے بیٹھے رہیں ہر نماز کے ساتھ 5-7 منٹ۔ بتائیے آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے مشکل ہے؟ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ روزانہ دعوت دیں۔ ہر نماز سے پہلے 5-7 منٹ، اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی یا مراقبہ بھی کہتے ہیں، اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کر لیا کریں، اور روزانہ کم از کم 10 منٹ دعا مانگا کریں۔ اللہ توفیق دے، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ مانگیں، کم از کم 10 منٹ دعا۔ اس میں اپنے لیے مانگیں، والدین کے لیے مانگیں، رشتہ داروں کے لیے مانگیں، اساتذہ کے لیے مانگیں، ساتھیوں کے لیے مانگیں، ساری امت کے لیے مانگیں۔ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ دعا مانگا کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔